بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. الفصل الثانی فی صفاتہ تعالی وفیہ مسائل. المسألة الأولى في أنه تعالى قادر. قال الثاني في صفاته وجود العالم بعد عدمه ينفي الإيجاب. أقول لما فرغ من البحث عن الدلالة على وجود الصانع تعالى شرع في الاستدلال على صفاته تعالى وابتدأ بالقدرة. والدليل على أنه تعالى قادر أننا قد بينا أن العالم حادث فالمؤثر فيه إن كان موجبا لزم حدوثه او قدم ما فرضناه حادثا اعنی العالم والتالی بقسمیہ باطل. بیان الملازمہ ان المؤثر الموجب يستحيل تخلف اثره عنه وذلك يستلزم اما قدم العالم وقد فرضناه حادثا او حدوث المؤثر ويلزم التسلسل. فظہر ان المؤثر للعالم قادر مختار. الحمدللہ ہماری گفتگو کشف المراد میں مقصد ثالث اور فصل دوم میں ہے. گزشتہ جلسے میں صفات کے بارے میں جو کچھ کلی مباحث تھے ان کو ذکر کیا. آج انشاءاللہ جو مصنف یعنی خواجہ خداوند منان کی صفات میں سے پہلی صفت جو صفت قدرت ہے اس کو بیان کرتے ہیں اور اس پر دلیل لے کر آتے ہیں. اچھا، ہماری روش یہ ہوگی کہ جس صفت کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے پہلے مرحلے میں ہماری کوشش ہوگی کہ خود تجرید اور شرح تجرید کو بیان کریں کہ یعنی قدرت خدا کے بارے میں کشف المراد میں کیا ہے. ان مباحث کو بیان کریں گے، ان کی توضیح اور تفصیل بیان کریں گے، اور جب بحث قدرت ختم ہو جائے گی تو جیسے کہ ہماری روش بھی ہے پھر آخر میں جو تکمیلی نکات ہیں اس بحث کے اندر کیا کیا کہا گیا ہے یا کیا کیا کہا جا سکتا ہے اس کو آخر میں ذکر کریں گے. درست ہے؟ تو سب سے پہلے بس آغاز کرتے ہیں ہم خود اس صفت قدرت کے بارے میں جو مرحوم خواجہ کے بیانات ہیں اور علامہ حلی کی شرح کیا ہے. درست ہے؟ یہ ہماری روش ہوگی کہ بس پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو خود یہاں پر تجرید اور کشف المراد میں ہوگی. جب یہ بحث تمام کر لیں گے تو آخر میں تکمیلی نکات کے عنوان سے اس بحث کو انشاءاللہ منظم طریقے سے منسجم طریقے سے یا جو نکات رہ گئے ہیں اور ان کو بیان کرنا چاہیے ان کو بیان کریں گے. خوب محقق طوسی مرحوم خواجہ رحمۃ اللہ علیہ خداوند متعال کے قادر ہونے کو ثابت کرتے ہیں. ان کا عبارت کا جو ٹکڑا ہے وہ فقط اور فقط 6 لفظ ہیں. بس 6 لفظوں میں قدرت کا معنی بھی کر رہے ہیں اور قدرت خدا پر برہان بھی قائم کر رہے ہیں کہ واقعاً خواجہ یعنی اعجوبہ دہر تھا، یعنی عجائبات میں سے ایک عجیب ہے. یعنی 6 لفظوں کے اندر معنی بھی بیان ہو گیا، برہان بھی قائم ہو گیا، 6 لفظوں کے اندر دقیقاً فقط. عجیب ہے واقعاً. یہ تجرید اس اعتبار سے جو میں نے پہلے دن آپ کو کہا تھا نا کہ یعنی علامہ حلی اگر اس کی شرح نہ کرتے تو شاید کوئی بندہ سمجھ پاتا، کوئی بھی نہیں سمجھ پاتا کہ کہنا کیا چاہتا ہے خواجہ. خوب خواجہ کے اس بیان کو روشن کرنے کے لیے
ابتداً 2-3 نکات کو سمجھنا ضروری ہے. خود اس کتاب کے اندر وہ مطالب ہیں، اگر ان کو مقدماتی طریقے سے ہم لوگ سمجھ جائیں گے تو تجرید اور شرح تجرید کی عبارت ہمارے لیے روشن ہو جائے گی. پہلا نقطہ یہ ہے کہ متکلمین، جو عام طور پر متکلمین ہیں، ان کے کلام کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس سے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ وہ لوگ قدرت اور اختیار ایک ہی معنی میں قرار دیتے ہیں. یعنی وہ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ ایک بندہ قادر ہے یعنی مختار ہے. درست ہے. قدرت کا معنی جو تقریباً اکثر کلامی کتابوں میں ہے وہ یہی ہے کہ قدرت اور اختیار ایک ہی چیز ہے. مثلا میں قدرت رکھتا ہوں کہ اس کتاب کو اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں. خوب یعنی وہ کہتے ہیں کہ آپ مختار ہیں، آپ آزاد ہیں، آزادی ہے آپ کو، آپ کی مرضی ہے آپ کتاب کو اٹھائیں، آپ کی مرضی ہے آپ کتاب کو نہ اٹھائیں. یہ تقریباً اس طریقے سے قدرت اور اختیار کو ایک ہی معنی میں قرار دیتے. بھائی مجھے قدرت ہے کہ میں اس دروازے کو کھولوں، یعنی مجھے اختیار ہے، میری مرضی ہے میں اس کو کھولوں، میری مرضی ہے اس کو بند کروں. یہ تقریباً قدرت اور اختیار ایک معنی میں قرار دیتے ہیں. یہ نقطہ بہت اہم ہے کیونکہ عبارت سے آپ کو ایسے لگے گا کہ خواجہ اور علامہ ہلی خدا کے اختیار کو ثابت کر رہے ہیں، درحالی کے بعض ہماری قدرت خدا میں ہے. تو بعض لوگ یہاں پر الجھ جاتے ہیں کہ بھائی بات تو قدرت خدا کے بارے میں ہو رہی ہے، آپ دلیل اختیار خدا کو بیان کرنے کے لیے ذکر کر رہے ہیں. یہ دونوں باتیں تو آپس میں نہیں بنتی. تو اس الجھن کا پہلا حل یہی ہے کہ قدرت اور اختیار یہاں پر ایک معنی میں ہے. بلکہ بعض متکلمین نے اس نقطے کی صراحت کی ہے. مثلا جو باب ہادی اشر ہے علامہ ہلی کی کتاب، اس کی 2 شروحات ہیں. ایک شرح ہے فاضل مقداد کی جو شرح باب ہادی اشر کے نام سے معروف ہے اور ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے. درست ہے. النافع النافع یوم الحشر. درست ہے. یہ فاضل مقداد کی شرح ہے. دوسری شرح ہے باب ہادی اشر کی مفتاح الباب. وہ ہمارے حوزے میں پڑھاتے نہیں ہیں لیکن دقیق شرح ہے، بہت ہی دقیق متکلم ہے. النافع یوم الحشر سے وہ دقیق شرح ہے مفتاح الباب. اس مفتاح الباب میں عرب شاہی لکھتے ہیں کہ ایسے تعبیر ان کی جو ہے قد یجعل لفظ المختار مرادفا للفظ القادر. مختار اور قادر ان دونوں کو مترادف قرار دیا جاتا ہے. قادر ہے یعنی مختار ہے، مرضی ہے اس کی جیسے کرے. درست ہے. بلکہ دقیق تعبیر اس طریقے سے بھی کہتے ہیں القدرت والاختیار لفظان مترادفان. قدرت اور اختیار دونوں ایک ہی معنی میں ہے. حالانکہ اجمالی معنی کر رہا ہوں اس کا، قدرت اور اختیار کا کیا معنی ہے، تفصیلی معنی بعد میں کروں گا جب ہم نکات تکمیلی ذکر کریں گے اس وقت. اجمالی معنی یہ ہے قدرت یعنی یہ کون الفاعل بحیث ان شاء فعل و ان لم یشاء لم یفعل. یہ قدرت اور اختیار کا معنی ہے. فاعل کا ہونا اس طریقے سے کہ اگر چاہے تو کسی فعل کو انجام دے، اگر نہ چاہے تو کسی فعل کو انجام نہ دے. یہ قدرت کا معنی ہے اور یہی اختیار کا معنی بھی ہے. بھئی میری مرضی ہے میں اس کپ کو اٹھاؤں یا میری مرضی ہے میں اس کپ کو نہ اٹھاؤں. یہی جو آپ اپنی عرفی معنی میں بھی کہتے ہیں. قدرت کا معنی ایسے کرتے ہیں کون الفاعل بحیث ان شاء فعل وان لم یشاء لم یفعل. فاعل کا ہونا اس طریقے سے اگر وہ چاہے کسی فعل کو انجام دے تو انجام دے اور اگر نہ چاہے تو فعل کو انجام نہ دے. درست ہے. یہیں سے اسی قدرت خدا کے بحث کے آغاز میں ہی
یہ لوگ فاعل مختار اور فاعل موجب میں فرق کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ فرق کرتے ہیں. ایک ہے فاعل مختار یعنی قادر، اور ایک ہے فاعل موجب یعنی وہی جس کو آپ کہتے ہیں مجبور. دونوں کی مثال دوں. کہتے ہیں آگ، آتش کا کام جلانا ہے، درست ہے. آگ کا کام کیا ہے؟ آپ کو جلائے، حرارت. خوب یہ آتش حرارت کے لیے فاعل ہے کیونکہ حرارت آگ کا فعل ہے، لیکن یہ حرارت کی نسبت سے آگ فاعل موجب ہے، فاعل مختار نہیں ہے. آگ کی مرضی تھوڑی ہے کہ جس وقت اس کا دل چاہے جلائے، جس وقت اس کا دل چاہے نہ جلائے. نہ، آگ ہے تو جلائے گی. مانا ندارت کے آپ کہیں کہ آگ کی مرضی ہے، آگ کا دل چاہے تو جلائے، دل نہ چاہے تو نہ جلائے. نہ اصلاً بات ہی نہیں ہے. فاعل موجب یعنی وہ فاعل کہ جو مجبور ہے اپنے فعل پر، جیسے آگ اور مثلا جو ہے وہ کیا ہے؟ جلانا. درست ہے. جبکہ فاعل مختار اور فاعل قادر ایسے نہیں ہوتا. فاعل مختار کی مرضی ہے، اگر چاہے تو فعل کو انجام دے اور اگر چاہے تو فعل کو انجام نہ دے. بس فاعل مختار اور فاعل موجب دونوں ایک دوسرے کے مقابل ہے. مطلب روشن ہو رہا ہے کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں؟ کہ فاعل مختار اس میں مرضی ہے اس کی، چاہے تو فعل کو انجام دے، چاہے تو فعل کو انجام نہ دے. فاعل موجب ایسے نہیں ہے. وہ فاعل موجب کا فعل حتماً اس پر مترتب ہوگا. یا اور بات کو واضح کرنے کے لیے یہ جو متکلمین معمولاً فاعل مختار اور فاعل موجب میں فرق بیان کرتے ہیں، 3 فرق ذکر کرتے ہیں. فاعل مختار اور فاعل موجب میں معمولاً متکلمین 3 فرق ذکر کرتے ہیں. اللہ درست وہی لفظ فرق ہے. ہمارے ہاں سندھی میں تو فرق بولتے ہیں. تو سائیں حیدر علی جوادی صاحب کے سامنے ایک مرتبہ میں نے کہا کہ یہ اس بات میں اور اس بات میں فرق یہ ہے. تو مجھے کہہ رہے یعنی فرق کیا ہے؟ میں نے کہا فرق ہے. کہا کہ فرق تو نہیں ہے، فرق ہے. تو درست وہی کہ فرق دونوں میں 3 لحاظ سے فرق ہے. پہلا کہتے ہیں کہ فاعل مختار کے لیے فعل اور ترک دونوں ممکن ہوتے ہیں. فعل اور ترک دونوں ممکن ہیں، جبکہ فاعل موجب میں ایسے نہیں ہے. بھلے اگر وہ فعل اس کا ہے تو حتماً اسی کے ساتھ ہوگا. پہلا فرق یہ. دوسرا، فاعل مختار اپنے فعل کا علم بھی رکھتا ہے اور علم کے ساتھ قصد اور ارادہ بھی رکھتا ہے. درست ہے. فاعل مختار ایسے آپ یہ جو ابھی درس میں بیٹھے ہیں، خوب آپ کا یہ فعل ہے، آپ گھر سے آئے اور ادھر درس میں آئے ہیں. خوب اس درس میں آنے سے پہلے آپ کو اس کا علم بھی تھا اور آپ نے قصد و ارادہ بھی کیا، تبھی یہاں پر آپ آج ابھی آئے اور درس میں بیٹھے. جبکہ فاعل موجب اپنے فعل کا نہ تو پہلے علم رکھتا ہے نہ اس کا قصد اور ارادہ کرتا ہے. جیسے آگ کا جلانا. اب ایسے نہیں ہے کہ آگ جلانے سے پہلے جلانے کا اس کو علم ہو پھر اپنے قصد اور ارادے کے ساتھ جلائے. نہ ایسے نہیں. فاعل موجب میں فاعل موجب کو پہلے سے نہ فعل کا علم ہوتا ہے نہ اس کا قصد اور ارادہ کرتا ہے. دوسری مثال ہو سکتی ہے انسان پر ہم اگر اس میں کیونکہ آگ تو خود شعور ہی نہیں رکھتی، تبھی تو ہم نے کہا نا علم نہ دارے. فاعل موجب میں تبھی تو کہا کہ علم نہ دارے. اس لحاظ سے تو یعنی پھر اس کی طرف نسبت دینا بھی صحیح نہیں. جیسے بلاخر آگ جلا رہی، آپ یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ دروازہ جلا رہا ہے. نہیں، وہ نسبت آگا شعور والی. شعور والی تو میں دے بھی نہیں رہا، میں تو نفی کر رہا ہوں. میں کہہ رہا ہوں فاعل موجب میں نہ اس کو علم ہوتا ہے یعنی شعور نہیں ہوتا اور نہ ہی قصد و ارادہ ہوتا ہے. نفی کر رہا ہوں.
ثابت تھوڑی کر رہا ہوں. فاعل موجب میں کہہ رہا ہوں کہ فاعل موجب کو نہ علم ہوتا ہے، نہ شعور ہوتا ہے، نہ قصد ہوتا ہے، نہ ارادہ ہوتا ہے. یہ بات کہہ رہا ہوں، نفی کر رہا ہوں، نہ کہ میں اس بات کر رہا ہوں. اس بات تو نہیں کر رہا، یا کچھ اور آپ فرما رہے ہیں؟ کوئی اور بات ہے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یعنی یہ نسبت دینا اس طرف، یعنی نسبت کی نہیں دے رہا، کرنا، یعنی جب سلب کر رہا ہوں نا میری جان، یہ صلاحیت ہی نہیں ہے تو ہم اس طرف سلب کر رہا ہوں. مثلا میں کہتا ہوں سالب بے انتفاع موضوع میں آپ کیسے کہتے ہیں ابو عیسیٰ لم یاکل، حضرت عیسیٰ کا ابا نہیں کھاتا. خود منطق میں ہم پڑھ کر آئے کہ قضیہ سالبہ دو طریقوں سے ہوتا ہے، سالبہ بے انتفاع موضوع اور سالبہ بے انتفاع معمول. قضیہ سالبہ میں آپ سلب کر سکتے ہیں چاہے موضوع نہ ہو. عیسیٰ کا ابا بھی نہیں ہے، کھاتا بھی نہیں ہے، درست ہے، مشکل ہی نہ دار. قضیہ سالبہ میں ممکن ہے. المنطق میں جزء ثانی میں آپ نے پڑھا کہ قضیہ سالبہ انتفاع موضوع کے ساتھ سازگار ہے. موضوع نہ ہو پھر بھی آپ سلب کر سکتے ہیں. اور یہی بعض بزرگان جواب بھی دیتے ہیں، وہ جو میں نے عرض بھی کیا تھا اسرار الآیات میں، کہ بعض لوگ جو وہ آیہ کریمہ ہے ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، کہ بعض ہمارے پاکستان میں جیسے شیخ محمد سے نجفی صاحب، المعروف ڈھکو صاحب، وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ پیغمبر اکرم ایک زمانے میں نہیں جانتا تھا، پھر خداوند متعال نے اس کو ایمان بھی دیا، علم بھی دیا. ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، خب تمہیں پتہ نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، آیت واضح کہہ رہی ہے. تو بعض بزرگان اس کا جواب دیتے ہیں کہ آپ غلط بات کرتے ہیں. یہ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان قضیہ سالبہ ہے. قضیہ سالبہ سازگار ہے عدم موضوع کے ساتھ. بس آیت کا معنی یہ نہیں ہے کہ تو تھا اور نہیں جانتا تھا، بلکہ آیت کا معنی یہ ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، جب تو نہیں تھا نہ تجھے کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ. ایسے ہو سکتا ہے. تو یہاں پر بھی ایسے ہے، ہم سلب کر رہے ہیں نا، درست ہے. خوب، مگر یہ کہ آپ کی مراد یہ ہو کہ اصلاً سلب کے لیے بھی آپ عدم ملکہ کے حساب سے سلب نہیں کر سکتے. مگر یہ کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہو، یہی کہنا چاہ رہے ہیں کہ ظاہراً کہ وہ اس میں مثلاً صلاحیت ہی نہیں ہے، تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے؟ یہاں پر بات کرنا ہے نہ، میں سلب عنوان عدم ملکہ نہیں ذکر کر رہا، سلب تحصیلی ذکر کر رہا ہوں، نقیض کے عنوان سے ذکر کر رہا ہوں، نہ کہ اس کے عنوان سے. بھلے یہ دوسرا فرق. تیسرا فرق، فاعل مختار میں، فاعل مختار میں اس کا فعل فاعل سے متأخر ہو سکتا ہے. اس کی وضاحت ابھی کرتا ہوں. جبکہ فاعل موجب میں اس کا فعل فاعل سے متأخر نہیں ہو سکتا. اس کی تھوڑی سی وضاحت کرو. دیکھیں مثلا آپ اپنے افعال کی نسبت سے آغا فاعل مختار ہیں. خوب ہو سکتا ہے کہ آپ ہوں لیکن آپ کا فعل نہ ہو. مثلا آپ ادھر بیٹھے ہوئے ابھی حرم نہیں گئے، تھوڑی دیر کے بعد آپ حرم چلے جاتے ہیں، تو حرم جانا آپ کا فعل اختیاری ہے، متاخر ہے. آپ ہیں لیکن آپ کا فعل نہیں ہے. دوسرے لفظوں میں فاعل مختار میں اس کا فعل فاعل سے جدا ہو سکتا ہے، فاعل ہو لیکن اس کا فعل نہ ہو. فاعل مختار میں ایسے ہوتا ہے. اکثر اوقات ہمارے یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، پہلے فعل نہیں ہوتا، بعد میں فعل کو انجام دیتے. تبھی تو وہ فعل بنے گا. ہاں بل بس یہ ہے درست ہے. ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، درست. بس اس کو مان رہے ہیں آپ. فاعل مختار میں فاعل ہے، اس کا فعل نہیں ہے، بعد میں پھر فعل کو انجام دیتا ہے، درست ہے. لیکن فاعل موجب میں ایسے نہیں ہو سکتا. فاعل موجب کا فعل اس کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا. ہاں، کبھی بھی جدا نہیں ہو سکتا، درست ہے. کہ یہ انشاءاللہ جب ہم بعد میں بیان کریں گے، یہ معرکۃ الآراء گفتگو ہے، یہاں پر جھگڑا ہے. متکلم اس پر زور دیتا ہے، لہذا ابھی ہم بھی زور دے رہے ہیں کہ فاعل مختار میں فعل فاعل سے جدا ہوتا ہے، پہلے فعل نہیں ہوتا، بعد میں فعل ہوتا ہے. اگر ہمیشہ سے فاعل
کے ساتھ فعل جڑا ہوا ہو تو فاعل مختار نہیں ہے. متکلم یہ کہتا ہے کہ ہم بھی فعلاً یہ کہتے ہیں، بعد میں قبول نہیں کریں گے، ہم نہیں مانیں گے اس کو، لیکن اس پر زور ہے. یعنی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ضروری ہے حتماً، وگرنہ اختیار کیسا، مختار کیسا؟ اگر ہمیشہ سے فاعل کے ساتھ فعل جڑا ہوا ہے تو وہ تو فاعل موجب بن گیا. فاعل مختار میں ضروری ہے کہ فعل فاعل سے جدا ہو. درست ہے. یہ مقدمہ کہ اہم ترین مقدمہ فاعل مختار کی بات میں یہی ہے. خوب، یہ ہو گیا، فرق ہو گیا فاعل مختار میں اور فاعل موجب میں. یہ ایک مقدمہ کہ اہم مقدمہ تھا. دوسرا مقدمہ اور دوسرا نقطہ کہ جس کو سمجھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آغا جان اپنے مقام پر ہم نے ثابت کیا ہے، یہاں پر فعلاً گفتگو نہیں کرتے، اپنے مقام پر ثابت کیا ہے کہ عالم حادث ہے. کیا ہے؟ حادث ہے. پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. یہ اپنی جگہ پر ثابت ہے کہ فعلاً ادھر گفتگو ہم اس کے بارے میں نہیں کرتے. آغا خواجہ نصیر الدین طوسی امور عامہ کے باعث میں اس کو ثابت کر چکے ہیں. عالم پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. پہلے وجود میں نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. یہ ایک مسلمہ قانون ہے. درست ہے. خوب، اس کے بارے میں بھی ہم تکملے میں گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن فعلاً جو یہاں پر وہ ہے اس کو مد نظر رکھیں. اگر یہ دونوں باتیں واضح ہو گئی تو اب خواجہ خدا کی قدرت کو اس طریقے سے ثابت کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ آغا برہان ایسے ہے، اولاً عالم حادث ہے. پہلا مقدمہ، عالم کیا ہے؟ حادث ہے. اب اس کے اندر جو مؤثر ہے اس کو قادر و مختار ہونا چاہیے. عالم حادث ہے، اس عالم کے لیے جو مؤثر ہے، جو اس کی علت ہے، درست ہے، اس کو قادر و مختار ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ ورنہ لازم آئے گا کہ قضیہ کیا کہتے ہیں، کیا سے استثنائی ہے. اگر وہ قادر مختار نہ ہو یعنی موجب ہو، دو حالتوں سے تو خالی نہیں ہے بات. ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو مختار اور قادر ہونا چاہیے. خب اگر قادر مختار ہو تو فثبت المطلوب، ہم بھی یہی چاہتے ہیں. اگر قادر مختار نہ ہو تو دو میں سے ایک خرابی لازم آئے گی. کیا؟ ایسے اگر وہ قادر مختار نہ ہو یعنی موجب ہو. خوب، اگر موجب ہو تو یا لازم آئے گا کہ واجب حادث ہو یا عالم قدیم ہو. کیا سے استثنائی پڑھتے ہیں نا آپ منطق میں، کیا سے استثنائی پڑھتے ہیں آپ. کیا سے استثنائی کیا ہوتا ہے؟ ایک مقدمے کو ذکر کرتے ہیں، پھر اسے ایک استثناء ذکر کرتے ہیں. ایک مقدم ہوتا ہے اور ایک تالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، درست ہے. مثلا آپ کہتے ہیں کہ العالم مثلا کلما اذا طلعت الشمس فالعالم مضیء. کلما اذا طلعت الشمس فالعالم مضیء. جب بھی سورج نکلے گا تو عالم روشن ہوگا. درست ہے. وَلَكِنَّ الْعَالَمَ لَيْسَ بِمُضِيٍّ، لیکن عالم روشن نہیں ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ سورج بھی نکلا ہوا نہیں ہے. رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ لیتے ہیں آپ. تالی کو رفع کر رہے ہیں، نقیض اس کا لا رہے ہیں، لیکن عالم مضی نہیں ہے، پس سورج بھی طلوع نہیں ہے. ایسے نکلتا ہے نا، رفع تالی سے رفع مقدم کا نتیجہ. کیا سے استثناء میں ایک طریقہ یہ ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے کہ کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے. ٹھیک ہے. خوب، اگر اس کا فاعل مختار نہ ہو یعنی فاعل موجب ہو، اگر فاعل موجب ہو
تو دو میں سے کوئی ایک لازم آئے گا. یا لازم آئے گا کہ وہ فاعل حادث ہو یا لازم آئے گا کہ عالم قدیم ہو. لیکن والتالی بقسمہ یہ باطلون، نہ واجب حادث ہے نہ عالم قدیم ہے. پس نتیجہ یہ کہ خدا فاعل موجب نہیں ہے. فاعل موجب نہیں ہے یعنی کیا؟ یعنی فاعل مختار ہے. جو کہ فنی بیان تھوڑا سا کہ ظاہر سی بات ہے کہ خواجہ منطقی بندے تھے تو اپنے بیان کو منطقی انداز میں ذکر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر خدا فاعل موجب ہو تو یا لازم آئے گا خدا حادث ہو یا لازم آئے گا عالم قدیم ہو. لیکن دونوں باتیں غلط ہیں، نہ خدا حادث ہے نہ عالم قدیم ہے. پس نتیجہ یہ کہ خدا فاعل موجب نہیں ہے. کیسے؟ بیان ملازمہ کیا ہے؟ کون سا لازمہ ہے ان دونوں باتوں میں؟ ہم نے کہا کہ اگر خدا فاعل موجب ہو تو دو میں سے کوئی ایک چیز لازم آئے گی. یا لازم آئے گا خدا حادث ہو یا لازم آئے گا عالم قدیم ہو. کیوں؟ کیسے لازم آتا ہے؟ ملازمہ کیسے ہے؟ اس کو یوں بیان کریں گے. ملازمہ ایسے ہے، ابھی آپ کو بیان کیا کہ فاعل موجب سے فعل اس کا جدا نہیں ہوتا. کیا؟ فاعل موجب سے اس کا فعل اس سے جدا نہیں ہوتا. اگر فرض کریں خدا فاعل موجب ہو، خدا فاعل موجب ہو تو عالم اس کا فعل ہے نا، اس سے جدا نہیں ہونا چاہیے. خوب، دو حالتوں سے خالی نہیں ہے. ملازمہ سمجھ میں آ گیا کہ اگر خدا فاعل موجب ہو یعنی عالم اس سے جدا نہیں ہو سکتا. بھائی بات دو حالتوں سے خالی نہیں ہے، یا عالم حادث ہے یا قدیم ہے. اگر عالم حادث ہے تو خدا کو بھی حادث ہونا چاہیے، اور اگر عالم قدیم ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ خدا ہو گئے. جبکہ ہم نے ثابت کیا کہ عالم حادث ہے، عالم قدیم نہیں ہے. دو قدیم ہو گئے، دونوں میں سے کوئی ایک خرابی لازم آئے گی. خدا کو فاعل موجب بناؤ گے یا خدا کو حادث بناؤ یا عالم کو قدیم بناؤ. درست ہے؟ ملازمہ واضح ہے، ملازمہ روشن ہے. دونوں تالی غلط ہے، نہ عالم قدیم ہے نہ خدا حادث ہے. اگر خدا حادث ہو تسلسل لازم آئے گا. درست ہے؟ اگر عالم قدیم ہو تو ہم نے اپنے مقام پر ثابت کیا کہ عالم قدیم نہیں ہو سکتا. اس کو ذکر نہیں کریں، اس کو اصل موضوع کے طور پر فرض کر رہے ہیں. درست ہے؟ پس ثابت کیا ہوا اس برہان سے؟ خدا فاعل موجب نہیں ہے یعنی فاعل مختار ہے. وہ پہلا مقدمہ جو میں نے ذکر کیا تھا. آپ کہیں گے کہ آقا دلیل سے تو ثابت ہوا کہ خدا فاعل مختار ہے، بس قدرت میں ہم کہہ رہے مختار ہے یعنی قادر ہے. مختار ہے یعنی قادر ہے. روشن ہوا؟ دیکھیں عبارت کو تھوڑا سا. یہ متکلمین کا نظریہ ہے کہ خدا مثلا قادر سے مراد وہی مختار ہے. بھلے یہ لوگ کہتے ہیں. اور فلسفی اس کو ذکر کریں گے، ہم ذکر کریں گے کہ نہ، اختیار اور قدرت ایک بات نہیں ہے. اگرچہ قدرت کا لازمہ اختیار ہے، یہ بعد میں ذکر کریں گے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ صرف کشف مراد کو پڑھ رہے ہیں. اگرچہ قدرت کا لازمہ اختیار ہے، اختیار نہیں ہوگا تو قدرت نہیں ہے. اما اختیار اور قدرت عیناً ایک چیز ہو، فعلاً ہم اس کو نہیں مانتے. البتہ صاحب کتاب اسی کو مان رہے ہیں. درست ہے؟ دیکھیں عبارت کو دیکھیں تھوڑا سا. کہہ رہے الفصل الثانی فی صفاتہ تعالی، دوسری فصل خدا کے صفات کے بیان میں. وفیہ مسائلو، مسائلو یا مسائلن؟ ہاں مسائلو، احسن تم غیر منصرف ہے. اس میں کچھ مسائل ہیں کہ وہ 21 مسئلے جو عرض کیا. المسئلۃ الاولی، پہلا مسئلہ، فی انہ تعالی قادرون، کہ خدا کیا ہے؟ قادر ہے. عنوان بحث دیکھیں، خدا قادر ہے. قال الثانی فی صفاتہ، خواجہ نے کہا کہ دوسری فصل صفات خدا کے بارے میں. خواجہ کی عبارت دیکھیں، وجود
العالم بعد عدمه ينفي الایجاب، عالم کا عدم کے بعد ہونا خدا کے موجب ہونے کی نفی کرتا ہے. حدوث العالم بعد عدمه، بے بخشی، وجود العالم بعد عدمه یعنی وہی حدوث عالم. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے نا کہ خواجہ آپ تو عبارت کو مختصر کرنا چاہتے ہیں نا، تو آپ اس سے بھی زیادہ مختصر کر سکتے تھے. آپ نے لکھا وجود العالم بعد عدمه، خوب اس کو بھی مختصر بنا حدوث العالم ینفی الایجاب. تو خواجہ کہے گا کہ بابا مجھے پتا ہے یہ جو جملہ آپ مختصر تر کر رہے ہیں وہ مجھے بھی معلوم تھا، لیکن جان بوجھ کے ہم نے وہ نہیں کیا، کیونکہ اگر حدوث العالم کہتا تو میرا پورا مقصد ذہن آپ کے ذہنوں میں نہ آتا. کیونکہ حدوث کی دو اصطلاحیں، ایک حدوث ذاتی اور ایک حدوث زمانی. حدوث زمانی یعنی کسی زمانے میں نہ ہو اور پھر بعد میں وجود میں آئے. میں یہ والا حدوث کہنا چاہتا ہوں. درست ہے. اگر فقط حدوث العالم کہتا تو ممکن ہے فلسفی اپنا مطلب نکال لیتا. وہ کہتا کہ حدوث سے مراد اس کی شاید حدوث ذاتی ہے کہ ذاتاً اس میں وجود نہیں ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اپنی بات کی صراحت کے لیے وہ زیادہ مختصر تھا، لیکن ہمارے مطلوب میں مخل واقع ہو سکتا تھا، لہذا عبارت کو بے شک تھوڑا سا بڑھایا لیکن مطلب روشن کیا. وجود العالم بعد عدمہ. ہمارے استاد ہیں آغا حشمت پور، ان کے پاس شوارق الاعلام ہم لوگ پڑھتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے خواجہ کی عبارتوں میں بہت زیادہ تفوض کیا. بہت بڑا استاد ہے. شرح اشارات میں پڑھاتا تھا خواجہ کی، یعنی اشارات ابو علی سینا کی، شرح اشارات خواجہ کی. ایک جگہ پر مجھے لگا کہ واو اضافی ہے. خود دوسری طرف سے مجھے پتا تھا کہ خواجہ عبارت میں واو بھی ایسے اپنی طرف سے نہیں بڑھاتا، حتماً مانا ہونا چاہیے، لیکن ظاہر میں لگ رہا تھا کہ واو اضافی ہے. کہہ رہا کہ ایک دن پورا سوچا، اس کے بعد پتا چلا کہ اضافی نہیں ہے، میں غلط تھا، اس واو کو ہونا چاہیے. یعنی اسے کہتے ہیں کہ واقعاً کیراتی حرف زدن. مثلا جیسے سونا جو بیچا جاتا ہے نا، تو وہ یعنی کتنا دقیق طریقے سے حساب کرتے ہیں کیرات کے ذریعے سے. تو خواجہ اس طریقے سے کہ کیراتی حرف میزن ہے. وجود العالم بعد عدمہ، عالم پہلے نہیں تھا پھر موجود ہوا. ینفی الایجاب، موجب ہونے کی نفی کرتا ہے. درست ہے. 6 الفاظ میں قدرت کا اس بات ہو گیا. علامہ آتے ہیں کہتے ہیں اقول لما فرغ من البحث عن الدلالت علی وجود صانع تعالی، جب خواجہ فارغ ہوئے وجود صانع کے دلیل کو بیان کرنے کے بعد سے، وجود صانع پر جو دلیل دیا، اس بات واجب کے لیے جو دلیل دیا، اس بات سے جب فارغ ہوئے تو شرع فی الاستدلال علی صفاتہ تعالی. درست. خداوند متعال کی صفات پر استدلالات قائم کرنے کو شروع کیا. وابتدأ بالقدرہ، قدرت سے آغاز کیا. بھائی آغاز انہوں نے کیا صفت ثبوتیہ سے، صفات سلبیہ کو ذکر نہیں کیا. ظاہر سی بات ہے کہ صفات ثبوتیہ افضل ہے صفات سلبیہ سے، کیونکہ وجود عدم سے اشرف ہے، لہذا پہلے صفات ثبوتیہ. خود صفات ثبوتیات میں بھی آغاز قدرت سے کیا، کیونکہ قدرت یعنی وہی اختیار. بہت سارے بعد والی صفات کی بنیاد یہی ہے کہ خدا فاعل مختار ہے، لہذا آغاز بھی قدرت سے کیا. والدلیل علی انہ تعالی قادر، اس بات پر دلیل کہ خدا قادر ہے یہ ہے انا قد بینا ان العالم حادث، ہم لوگوں نے امور عامہ کے باعث میں ثابت کیا کہ عالم حادث ہے. حادث سے مراد آگا حادث زمانی، پہلے وجود میں نہیں تھا بعد میں وجود میں آیا، یہ مراد ہے. حادث سے مراد یہ ہے.
خب جب یہ مدعا ثابت ہو چکا تو فل مؤثر فی ہے، یعنی وہ چیز کہ جو اس عالم میں مؤثر ہے، ان کان موجبن، کیا سے استثنائی ہے، درست ہے، کیا سے اقترانی نہیں بلکہ کیا سے استثنائی ہے. ان کان موجبن، اگر وہ مؤثر فاعل موجب ہو، لازم حدوثہ او قدم ما فرضناہ حادثان، درست ہے، دو میں سے کوئی ایک تالی لازم آئے گا، یا لازم آئے گا کہ وہ مؤثر حادث بنے، یا لازم آئے گا کہ جس چیز کو ہم نے حادث فرض کیا ہے وہ قدیم بنے. دوسرے لفظوں میں اگر خدا فاعل موجب ہو تو یہاں لازم آئے گا خدا حادث ہو یا عالم قدیم ہو، درست ہے، یا خدا حادث ہو یا عالم قدیم ہو. کہہ رہے اعنی العالم ما فرضنا ہو حادثن، یعنی وہی عالم دیگے جس کو ہم نے حادث فرض کیا، یعنی وہی عالم، یا لازم آئے گا حدوث واجب یا قدم عالم. والتالی بقسمی ہے باطلون، تالی اپنی دونوں قسموں کے ساتھ باطل ہے، کیونکہ کیا سے استثنائی میں وہ قضیہ شرطیہ ہوتا ہے، قضیہ شرطیہ میں ایک مقدم ہوتا ہے اور ایک تالی ہوتا ہے. تو کہہ رہے ہیں مقدم کیا ہے، انکان موجبن، تالی کیا ہے، لازم حدوثہ او قدم العالم، یہ تالی ہے. خوب تالی میں دو قسموں کو ذکر کیا، یا حدوث واجب یا قدم عالم، دونوں کو ذکر کیا. تو کہہ رہے ہیں وَالتَّالِي بِقِسْمَيْهِ باطلون، تالی کی دونوں قسمیں باطل ہیں. اچھا، جب بھی آپ قضیہ شرطیہ بناتے ہیں نا، کیا سے استثنائی بیان کرتے ہیں نا، یہ نقطہ ہے، منطقی نقطہ ہے جو بریکٹ میں ذکر کر رہا ہوں. دیکھیں قضایا کا صدق اور کذب آپ کیسے سمجھتے ہیں، کیسے آپ کہتے ہیں کہ یہ قضیہ صادق ہے، یا یہ کیسے سمجھتے ہیں کہ یہ قضیہ کاذب ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے کہ آگا قضیے کی دو قسمیں، یا قضیہ حملیہ ہے یا قضیہ شرطیہ ہے. منطق میں پڑھ چکے ہیں کہ اعلیٰ دیگے خواجہ کو خدا جزائے خیر دے، ہماری منطق کا دورہ بھی کروا رہا ہے، درست ہے. یا قضیہ حملیہ ہے یا قضیہ شرطیہ. قضیہ حملیہ وہی ثبوت و شیء لشیء، ایک شے کو دوسری شے کے لیے ثابت کرے، زید قائم، درست. قضیہ شرطیہ جہاں پر دو قضیہ حملیہ کے مابین یا دو قضیوں کے درمیان اتصال یا انفصال کی نسبت ہو، درست ہے. کلما اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، قضیہ شرطیہ متصلہ. العدد اما ان یکون زوجا و اما ان یکون فردا، قضیہ شرطیہ منفصلہ، کہ فعلاً ہماری گفتگو قضیہ شرطیہ متصلہ میں. اچھا، ان دونوں میں صدق اور کذب کا معیار یہ ہے، قضیہ حملیہ میں صدق کا معیار یہ ہے کہ واقعے کے مطابق ہو تو صادق ہے، واقعے کے مطابق نہیں ہو تو کاذب ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید قائم، خب اگر زید واقعاً کھڑا ہے تو میرا یہ جملہ درست ہے، قضیہ صادق ہے. اگر زید کھڑا نہیں ہے تو قضیہ کاذب ہے. اما قضیہ شرطیہ میں ملاک ایسے نہیں ہے. مثلا اگر یہ کہوں میں جملہ لو کان الانسان حمارا لکان ناحکا، اگر انسان گدھا ہوتا تو گدھے کی آواز نکالتا، یہ قضیہ صادق ہے یا کاذب ہے؟ قضیہ صادق ہے کاذب ہے؟ صادق ہے. احسنتم. لو کان الانسان حمارا لکان ناحکا، اگر انسان گدھا ہوتا تو گدھے کی آواز نکالتا. بات صحیح، غلط تھوڑی ہے. اما اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان گدھا ہے. قضیہ شرطیہ فقط تلازم کو بیان کرتا ہے. کس کو بیان کرتا ہے؟ تلازم کو. اما مقدم اور تالی کے تحقق پر دلالت کرتا ہے یا نہیں؟ نہ. اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ انسان گدھا ہے، اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ انسان گدھے کی آواز نکالتا ہے. اس کو علمی زبان میں کہتے ہیں کہ قضیہ شرطیہ تلازم مقدم اور تالی پر دلالت کرتا ہے، نہ کہ تحقق کے مقدم یا تحقق کے تالی پر. خوب آگا، اس سوال سے اس نقطے کو سمجھنے سے بہت سارے سوالات کے جوابات ہو جاتے ہیں.
خوب قرآن مجید کی آیات پڑھتے ہیں نا، خدا کہتا ہے کہ اے مصطفیٰ اگر تو نے شرک کیا تو تمہارے سارے اعمال ضبط ہو جائیں گے. خوب بعض کہتے ہیں کہ یہ عصمت کے خلاف ہے، ہم کہتے ہیں نا قضیہ شرطیہ ہے. قضیہ شرطیہ فقط تلازم کو بیان کیا ہے. اگر شرک کرو گے تو عمل ضائع ہو جائیں گے. اما یہ اس کو تھوڑی بیان کرتا ہے کہ شرک کیا بھی ہے، اسے تو نہیں کہتا. درست ہے. اسی طرح کی تو خدا کے بارے میں بھی ہے کہ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین و آسمان میں ایک سے زیادہ خدا ہوتے تو فاسد ہو جاتے. اما اس کا معنی یہ تھوڑی ہے کہ ہیں بھی صحیح. یہ روایت ہے، اصل میں یہ نقطہ بھی ذکر میں نے کیا. کہتے ہیں کہ جب یہ آئے کریمہ نازل ہوئی، جناب سیدہ کے ایام بھی چل رہے ہیں، تو ایک روایت میرے ذہن میں مناقب ابن شہر عاشوب میں ہے. کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم پر یہ آئے کریمہ نازل ہوئی، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چاہے مرد ہو یا خاتون ہو اس کے دونوں ہاتھ کاٹو. خوب ایک بدتمیز بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ چاہے وہ چور آپ کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو اس کے بھی آپ ہاتھ کاٹیں گے؟ رسول اللہ نے کہا کہ اگر چور چاہے میری بیٹی کیوں نہ ہو دیکھو اس کے بھی ہاتھ کاٹوں گا. کہتے ہیں کہ مسجد میں یہ بات ہو رہی تھی، خطبہ چل رہا تھا، اس کی بات چل رہی تھی، جناب سیدہ بھی سن رہے، ان کو دکھ ہوا کہ میرے بارے میں فرض بھی ایسے کیا گیا. فوراً یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، لئن اشرکت لیحبطن، کیسے لیحبطن عملک، اگر مصطفیٰ تو نے شرک کیا تو تمہارے عمل ضبط ہو جائیں گے. یہی نہیں چاہیے. تھوڑی دیر کے بعد پھر جبرائیل آئے، آیت لے کر لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. خوب پیغمبر اکرم نے کہا کہ جبرائیل آج عجیب و غریب آیت لے کر آ رہے ہو. کہا کہ جب آپ نے یہ کہا نا، اس نے فرض کیا کہ اگر آپ کی بیٹی بھی چوری کرے تو آپ اس کے بھی ہاتھ کاٹیں گے، تو جناب سیدہ فاطمہ سن رہی تھی، اس کو دکھ ہوا. ہم نے اس کی تسلی کے لیے ان دونوں آیتوں کو نازل کیا. اگر فرض کرنے سے تمہاری عصمت پر آنچ آتی ہے تو فرض کرنے سے نہ رسالت باقی رہتی ہے نہ توحید باقی رہتی ہے. فرض کرنے سے فقط، اگر فرض کرنے سے فقط آنچ آتی ہے تو اگر تمہاری عصمت پر آنچ آتی ہے تو نہ توحید باقی رہتی ہے نہ رسالت باقی رہتی ہے. علی حال تو لازمی ہوتا ہے قضیہ شرطیہ میں، اعلیٰ دیگے الکلام و یجر الکلام سے نکل گئے باہر. تو قضیہ شرطیہ میں کیا ہوتا ہے؟ تلازم ہوتا ہے. درست ہے، اس نقطے کو بیان کرنا چاہ رہا تھا. قضیہ شرطیہ میں مقدم اور تالی میں کیا ہوتا ہے؟ تلازم ہوتا ہے. اگر اس تلازم کو تو ثابت کرنا پڑتا ہے نا کہ لازم و ملزوم ہے. جب بھی قضیہ شرطیہ آپ ذکر کریں گے تلازم کو تو ثابت کریں گے نا آپ. تو اب پہلے مرحلے میں جب بھی کیا سے استثنائی ذکر ہوتا ہے نا، پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ بابا اس مقدم اور تالی کا تلازم ثابت کرو. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر خدا فاعل موجب ہوگا تو یا لازم آئے گا خدا حادث ہو جائے یا عالم قدیم ہو جائے. خب ان دونوں میں تلازم کیا ہے؟ اس تلازم کو ثابت کریں. علامہ کہتے ہیں بیان الملازمہ. بیان الملازمہ یعنی تلازم ثابت کر رہے ہیں کہ کیسے لازم آتا ہے. آپ نے جو کہا کہ اگر خدا فاعل موجب ہو تو یا لازم آئے گا خدا حادث ہو یا عالم قدیم ہو. ملازمہ کیسے ثابت کریں گے؟ کہہ رہے ملازمہ ایسے ثابت کرتے ہیں کہ ان المؤثر الموجب یستحیل تخلف اثر ہی انہو. اگر مؤثر یعنی فاعل موجب ایسے ہوتا ہے کہ محال ہے کہ اس کا اثر اس سے جدا ہو. مؤثر موجب یعنی فاعل موجب کا فعل اس سے محال ہے کہ جدا ہو. فاعل موجب کا فعل حتماً اس کے ساتھ ہوگا. یہ ایک مسلمہ بات ہے. اچھا، اگر اس کو مان لیا تو وَذَلِكَ يَسْتَلْزِمُ، اس بات کا لازمہ یہ ہے اما قدم العالم، اگر خدا کو آپ نے قدیم مانا اور فاعل موجب بھی مانا تو عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا. جبکہ وقد فرضناہ حادثا، یہ عبارت ہے آپ کے پاس؟ ہاں یہ جملہ معترضہ ہے. وذالک یستلزم اما قدم العالم، یا تو عالم کا قدیم ہونا لازم آئے گا
در حالی کے وقت فرض نہ ہو حادثہ، در حالی کہ ہم نے اس کو حادث فرض کیا تھا، جملہ حالیہ ہے. او حدوث المؤثر، اگر عالم قدیم نہ ہو بلکہ عالم حادث ہو تو پھر لازم ہے کہ مؤثر حادث بن جائے. خوب اگر محدث یا مؤثر حادث بن جائے تو کیا لازم آئے گا کہ وہ یلزم التسلسل، تسلسل لازم آئے گا، بیان ملازمہ ایسے ہوا. نتیجہ فظہر، روشن شد کہ ان المؤثر للعالم قادر مختار، ظاہر ہو گیا کہ عالم کا مؤثر قادر مختار ہے، کیونکہ تعالی دونوں باطل ہیں، نہ عالم قدیم ہے نہ خدا حادث ہے. خوب یہ قادر مختار دونوں کو ساتھ میں کیوں ذکر کر رہا ہے؟ اس نقطے کی طرف علامہ اشارہ کر رہا ہے کہ بابا قادر اور مختار ایک ہی معنی میں ہے. وغیرہ برہان سے تو فقط یہ ثابت ہوا نا کہ خدا موجب نہیں ہے یعنی مختار ہے. خوب قادر کہاں سے ثابت کیا؟ کہا کہ قادر و مختار ایک ہی معنی میں ہے. درست ہے. فظاہر ان المؤثر للعالم قادر مختار. آگا تمام شو. درست ہے. اب یہ عبارت بھی مکمل ہوئی. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی